السلام علیکم نظیم، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ آج آپ کو کچھ لوگوں کی آوازیں سنواتے ہیں جو بجلی کے بلوں کا سیاپا جو پاکستان میں پڑا ہوا ہے۔ پہلے یہ سنتے ہیں، یہ گول گپے بیچتا ہے جی۔ یہ انسانیت ہے تو خدا را قسم، خدا کی بات ہے، حکومت پنجاب، وزیر اعظم پنجاب، لیاقت کی چکراہٹ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اور غریبوں پہ ترس کھاؤ۔ تو آپ کی پتا غریبی کی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد اب آپ کو یہ سنواتے ہیں، یہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک ضروری اعلان سنیے۔ مرکزی جامع مسجد میں تمام مکاتب فکر کے متفقہ فیصلے کے مطابق بجلی کے ظالمانہ وعدہ کے بلوں کو ہرگز ادا نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام اہلِ مانسہرہ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ضلع مانسہرہ کا شہری اچھا کوئی بل جمع نہ کروائے، کوئی گول گپے والا ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں پہ ہے۔ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف اینڈ جو چوروں کا ٹولہ ہے، ان کے بھی بڑے حمایتی تھے۔ اب ان کو آرام آ گیا ہوگا، یہ بل آئے ہیں، کئی تو بالکل ہی دار وٹ گئی ہے کہ اب کیا کرے۔ کئی جو ہے ان کی تکلیف ہے، اگلا بل آنے والا ہے، پھر میرا خیال ہے کہ دم دم مسکل اندر ہوگا۔ مہینہ گزر گیا ہے، مہینہ گزرتا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب جو آپ کو وہاں کی میڈیا نہیں بتا رہی، وہ میں بتانے لگا ہوں کہ اس وقت تمام شہروں میں پاکستان بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بائیکاٹ، ہڑتال، اور یہ ویکینڈ میرا حال اسی طرح گزرے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اعلان، جہاں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہی اعلان ہو رہے ہیں کہ بجلی کے بل جو جمع نہ کروائے جائے۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ بجلی کے بلوں کو آگ لگائی گئی ہے، اور وہاں پہ اپنا یہ بھی کہا گیا کہ بل جمع نہیں کروائیں گے۔ کئی جگہ جو میٹر چیک کرنے والے ہیں ان کی بھی پٹائی ہوئی ہے، آنا وہ تو اوپر سے جو آرڈر آنا وہی ہونا ہے۔ پورا سسٹم جو بجلی کے ساتھ چل رہا ہے، موبائل بھی چارج بجلی کے ساتھ ہونا ہے۔ کئی جگہ مجھے لگ رہا ہے عوام نے خود بھی آگ لگا دی ہے، اور وہاں پہ اب کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو کہا تھا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو پہاڑوں کے دور میں لے کے جانا چاہتی ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، مگر آج جو حالت وہاں پہ بنی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ لوگ، یہ ویڈیو بھی سامنے آئی ہیں، جو پنکھے ہوتے ہیں جو سے ہوا آتی ہے ان کو بھی باہر پھینک رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کوئی مٹی کا تیل کہہ رہا ہوں، پھر اپنے بائک کو، رکشے کو آگ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی سڑکوں پہ سویا ہوا ہے، کوئی مانگ رہا ہے۔ یہ فیس بک کی دیکھ لیں، سارا دن مانگنے والے فیس بک پہ بھی آ گئے ہیں، آن لائن مانگنا بھی چل پڑا ہے۔ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ مانگ رہے ہیں، کوئی کہیں پہ میسیج لکھ رہا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، ہو سکتا بیچاروں کے نہ ہو، اس چیز کا میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، مگر ہر ایک کی آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بجلی کے بل کیوں بھیجے گے، میں اس پہ کئی دفعہ ویسے بتا چکا ہوں، مگر مختصر آج بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے بھیجے گے کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی، اس کا دھیان جو ہے وہ ہٹانے کے لیے آئی ایم ایف نے جو قرضے دیے، آئی ایم ایف نے جو شرطیں رکھی، اس کے مطابق اپنی طرف سے یہ چل رہے ہیں۔ امیروں پہ ٹیکس لگانا تھا وہ تو نظر نہیں آیا۔ اب آئی ایم ایف والے جو آ جاتے ہیں ان کو روز ملنے کے لیے کہ قرضہ لینا آپ نے، ایک بہت بڑی سازش پاکستان کے خلاف ہے۔ اس کو اتنا مقروض کر دو، کنکال کر دو، یہ لوگ بھوک افلاس سے زندگی جو گزاریں گے، کل کو وہ ظاہر ہے پاکستانی نہ تو طاقتور لوگوں کو پسند کریں گے، نہ وہ سیاستدانوں کو کریں گے، اور بعد میں اس کو پہلے کسی چیز کو آپ دیکھیں، کوئی بیماری لگ جائے انسان کو، آہستہ آہستہ وہ کھوکھلا کرتی ہے جسم کو۔ جب وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، بس وہ جہاں مرضی پڑا لے، اس کو جہاں مرضی بٹھا دو، وہ خود چل کے نہیں جا سکے گا، پھر وہ
وساکھیاں دی جائیں گی، اس کے اوپر تھوڑی دیر چلے گا، پھر وساکھیوں سے بھی نہیں چلے گا، پھر لیٹا رہے گا. یہ حالات ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریاں لگ جاتی. پاکستان کو یہ بیماری لگا دی گئی. بڑے سادہ سے لفظوں میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. اس بیماری کے ذریعے اب اس کا بیڑا گرک کر دیا گیا. ہمارے طاقتور لوگوں کے بیانات ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ان کے یہ جو آگے کہتے ہیں نا ترقی سے کوئی نہ، ان کے سر پہ قرآن جیز رکھو اور ان کو کہو کہ کون سی ترقی ذرا بتاؤ. یہاں یہ ترقی، یہ جو آج کل ہو رہی، یہ اگر ترقی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی ملک کو اس طرح کی ترقی نصیب نہ کرے. یہ جو عوام آج سڑکوں پہ ہے، انہوں نے آج تک اپنے حق کے لیے کبھی جدوجہد نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہمیشہ صرف نعرے لگائے، بینر بنائے، اور نعرے اور بینر جو کھوکھلا کام ہوتا ہے وہ اپنا اسی طرح پھر ہوتا ہے. جب جان نہیں ہوتی، سسٹم جو ہے وہ جعلی طریقے سے چلایا جاتا ہے. بجلی پوری ہوگی، نواز شریف جب تھا لوڈ شیڈنگ ختم تھی، عمران خان آ گیا، لوڈ شیڈنگ آ گئی، بل عمران خان کے اوپر ڈال دو. عمران خان کو 18 مہینے ہو گئے، بل ابھی بھی اس کے اوپر چل رہے. وہ جو 30 سال جو حرام خور بیٹھے رہے، وہ 3.5 سال وہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں. جب آپ نے کسی چیز کو بھی اپنے اوپر ڈالنا ہی نہیں، ہر چیز ہی کسی غریب کے اوپر ڈال دینی ہے. یہ بل بھی غریب پہ ڈال دی، کوئی کیس ہو وہ بھی غریب پہ ڈال دیا، قتل بھی غریب پہ ڈال دیا، دہشت گردی بھی غریب پہ ڈال دی. مطلب جو بھی چیز ہو غریب. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کچھ آج پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں مکمل ایک سوچی سمجھی سازش ہے. وہ حرام خور کی اولاد جو اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف تھا، وہ بکا 12 ارب لے گیا. اس حرام خور کو 12 ارب کھانے نصیب نہیں ہوں گے. پوری دنیا کی جو پاکستان میں رہتی ہے اس کی وہ بد دعائیں لے رہا، سب اس کو گالیاں نکال لیں. نون لیگ والے جو ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں نکال وہ بھی رہی ہے، مگر وہ پھنسے ہوئے. وہ اس لیے پھنسے ہوئے کہ غلام ہیں. وہ غلام جو ہوتے ہیں وہ آزاد نہیں ہو سکتے. آج بھی یہ یہاں بیٹھ کے ہم بڑے جارحانہ طریقے سے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے، ابھی بھی ان کے ذہن میں، کیونکہ ان کو خواب دکھائے گئے ہو کہ پٹا سٹا. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی اگلا بل آئے گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ. جب عمران خان کہتا تھا کہ بندے سے پتر بنو تو یہ مانتے نہیں تھے. میں نے کہا تھوڑا سا ہم بھی بتا دیں، کوشش کریں گے. اور بھی آج پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے جو دلاور جج اس کے متعلق سوشل میڈیا کیا کہہ رہی ہے، وہ بھی آپ کی آواز میں آج شامل کریں گے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں.